اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ معزز ناظرین اکرام، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور دوستوں میں شیئر کیجئے۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک نہایت گناہگار شخص تھا جس نے 97 انسانوں کو ناحق قتل کیا تھا۔ جب اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے ایک راہب کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے راہب، میں نے کوئی برائی نہیں چھوڑی کہ جس کو نہ کیا ہو، یہاں تک کہ میں نے 97 انسانوں کو ناحق قتل کیا ہے۔ کیا میرے لیے توبہ کی کوئی راہ نکل سکتی ہے اور میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے کہا، اب تیرے لیے معافی کی کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ تو نے اتنے زیادہ انسانوں کو قتل کیا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص بڑا مایوس اور نا امید ہوا، اور اسی مایوسی کے عالم میں اس راہب کو بھی قتل کر کے چلا گیا۔ جاتے جاتے ایک دوسرے راہب کے پاس پہنچا اور اپنی سابقہ تمام برائیوں کا ذکر کر کے توبہ کی صورت دریافت کی۔ دوسرے راہب نے بھی اس کو وہی جواب دیا جو پہلے نے دیا تھا، اور اسے اسی طرح مایوس کیا۔ چنانچہ مایوسی کے عالم میں اس نے دوسرے راہب کو بھی قتل کر دیا، اور پھر ایک اور راہب کے پاس چلا گیا اور اس سے بھی اسی طرح اپنے گناہوں کا ذکر کیا اور توبہ کی راہ دریافت کی۔ تیسرے راہب کے جواب نے بھی اس کو مایوس کیا اور کہا کہ اب توبہ کی کوئی صورت نہیں۔ یہ جواب سن کر اس نے تیسرے راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اب اس قاتل کے مقتولین کی تعداد پوری 100 ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ ایک چوتھے راہب کے پاس آیا اور اس سے اپنے جرائم کا ذکر کر کے توبہ کی صورت دریافت کی۔ وہ راہب دین کے اسرار و رموز سے واقف تھا۔ اس نے کہا کہ اگر میں یہ جواب دوں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف رجوع کرتا ہے، تو یہ جھوٹ نہ ہوگا۔ اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو اب توبہ کر، کیونکہ یہ 100 قتل اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں۔ لیکن توبہ کر کے اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے فلاں مقام کے دیر میں جا کر وہاں کے عابدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جا۔ راہب کی یہ بات سن کر اس کی امید بندھی اور اس نے خلوص نیت سے توبہ کر کے اس دیر کی راہ لی۔ جب وہ راستے کے درمیان میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا اور اس کی روح وہیں راستے میں قبض کر لی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عذاب و رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لینے کے لیے جھگڑنے لگے۔ اچانک ایک تیسرا فرشتہ آیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ یہ شخص جہاں سے چلا تھا اور جس گاؤں کی طرف جا رہا تھا، ان دونوں گاؤں کا فاصلہ ناپو۔ اگر یہ منزل مقصود کے گاؤں سے زیادہ قریب ہو تو اس کو نیکوکاروں میں شامل کرو، ورنہ گناہگاروں میں۔ چنانچہ جب اس فرشتہ کی تجویز کے مطابق اس فاصلے کی پیمائش کی گئی تو توبہ کرنے والے کے گاؤں کا فاصلہ صرف 1 بالشت کم ہوا، تو وہ اس توابین کے گاؤں سے 1 بالشت زیادہ قریب تھا۔ اس لیے رحمت خداوندی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا اور اس کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما کر اسے دامن بخشش سے ڈھانپ لیا، اور رحمت کے فرشتے نے اس کی روح کو لے لیا۔ حق تعالی شانہ کی رحمت ہر وقت ہر شخص کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ وہ شخص اخلاص کے ساتھ توبہ کرے اور حق تعالیٰ کے دامن عفو میں آنے کی جد و جہد کرے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا بذات خود ایک بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا رحمت خداوندی سے کسی حالت میں بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، لیکن جب موت کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں تو توبہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور بندہ بھی دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔